بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. معزز اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ ہر گاؤں سے متحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر، تمام مذہب کے لوگ، تمام ذات کے لوگ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں وقف ایکٹ 2025 کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اس دن دھوپ میں، گرمی میں یہاں جمع ہیں اور تقریباً 3.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکیں. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقف ایکٹ 2025 کے خلاف گفتگو سنی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایکٹ آپ کے وقف کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ ایکٹ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے لایا گیا ہے. آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ یہ ایکٹ آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کرنے کے لیے لایا گیا ہے. میں نے 3 باتیں ابھی آپ سے کہی ہیں، آپ کو یاد کرنی ہیں: کنٹرول، محروم، محدود. وقف ایکٹ لایا گیا ہے تاکہ آپ کی جائیداد کو کنٹرول کر لیا جائے. وہ لایا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے. وہ لایا گیا ہے تاکہ آپ کا جو حق ہے وقف کرنے کا، یعنی کہ عبادت کرنے کا، وہ عبادت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس کو محدود کرنے کا. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہونی ہیں. بھائیوں سب لوگ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. سب لوگ بیٹھ جائیں، آرام سے بات سنیں انشاءاللہ. دیکھیے، جو باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ آپ کو سمجھنی ہیں اور سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھانا ہے. اس لیے جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو یہاں بھی جگہ آپ کو دینی ہے اور یہاں بھی جگہ دینی ہے. اس لیے غور سے سننا ہوگا. ذہن کو اور دل کو دونوں کو یہاں پر رکھیے. جتنے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بہت بن رہی ہے اور یوٹیوب پہ جا رہی ہے، تو آپ سب لوگوں کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ کیوں ہیں. آپ کو یہ حیرت ہونی چاہیے کہ یہاں پر مہادلت بھی ہیں، یہاں پر دلت بھی ہیں، یہاں پر رویداس سماج کے لوگ بھی ہیں، یہاں پر اور مختلف ذات کے لوگ بھی ہیں، اگلے بھی ہیں، پچھڑے بھی ہیں، سب لوگ ہیں. ان کا وقف سے کیا تعلق ہے؟ دوسرے مذاہب کا وقف سے کیا تعلق ہے؟ آپ لوگوں کو یہ حیرت ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی حیرت ہونی چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو سیکولر ہیں اپنی فکر میں، وہ یہاں کیوں جمع ہیں. اصل میں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس بات کو سنیں اور کم سے کم 10 لوگوں کو آپ یہ بات بتائیں. کم سے کم 10 لوگوں کو یہ بات بتائیں انشاءاللہ. وقف نے اس ملک کو کیا دیا ہے، اس کو سمجھیے. اس ملک میں جہاں آج بھی ذات پات ایسے مانی جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں. اور 2 سال پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا جو دل چیرنے والا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے، 8 سال کے بچے نے ایک غلط گھڑے سے پانی پی لیا تو اس کو جان مار دیا گیا. راجستھان میں ہوا نا بھائی؟ ٹھیک ہے، اس کو جان مار دیا گیا. یہ وقت کے ساتھ یہ کیسے، وقف کے ساتھ یہ کیسے ریلیونٹ ہے یہ بات، اس کو سمجھیے. اس صوبے میں، بہار میں
آج بھی 45,103 گاؤں ہیں اور 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہ مہادلت جو کام کر رہے ہیں، وہ دلت جو کام کر رہے ہیں، وہ نچلے جو کام کر رہے ہیں، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ایک زمانہ گزرا ہے کہ ان کو پانی نہیں ملا کرتا تھا، تو یہ پانی کہاں سے پیتے تھے؟ کنواں کون کھدواتا تھا؟ وہ ایک آدمی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین کو وقف کرتا تھا، اس میں کنواں کھدواتا تھا، اس کنویں سے دونوں سب کوئی پانی پیتا تھا، بلا تفریق مذہب کے، بلا تفریق ذات کے۔ تو وقف نے اس ملک کو پینے میں برابری سکھائی، یہ بات آپ کو بتانی ہے، اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ اتنے چاپاکل ہیں، صرف ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو وہ چاپاکل جو پہلے کنواں تھا وہ وقف کی زمین پر ہے، جس سے ہر کوئی پانی پیتا ہے اور ہر کوئی پانی پی سکتا ہے۔ تو اس ملک میں برابری کا تصور جو آنا شروع ہوا ہے وہ وقف کی جائیدادوں سے آنا شروع ہوا ہے۔ یہ ہے پانی پینے میں برابری کا تصور۔ اب میں آپ کو کھانا کھانے میں برابری کا تصور بتاتا ہوں۔ تمام خانقاہیں وقف کی جائیداد پر ہیں، اور انہی خانقاہوں میں بادشاہ وقت آیا کرتے تھے، اور آج بھی انہی خانقاہوں میں پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں اور چیف منسٹر بھی جاتے ہیں، اور اسی خانقاہ میں جب لنگر لگتا ہے تو تمام لوگ، چاہے وہ مہادلت ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، سب بیٹھ کے کھاتے ہیں اور آج تک کھاتے ہیں۔ دال روٹی سب بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، اور یہ خانقاہی نظام وقف کی جائیدادوں پر ہے۔ تو وقف نے آپ کو پینے میں برابری سکھائی اور وقف نے آپ کو کھانے میں برابری سکھائی، یہ ہے وقف کا پیغام۔ اب اور آگے چلیے، ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ افریقہ سے آئے اور 5 سال دلی کے گورنر رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ انہوں نے دلی میں لکھا کہ یہاں 27,000 مدرسہ ہے، مدارس ہیں 27,000۔ ان 27,000 مدارس میں مسلمان تو نہیں پڑھ رہے تھے، صرف اتنے مسلمان ہی نہیں تھے کہ پڑھیں 27,000 مدرسے میں، تو کون پڑھ رہا تھا اس میں؟ آپ لوگوں کو ایک شخص کا نام پتہ ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر سچیدانند سنہا۔ وہ شخص جن کے پیر کو جواہر لال نہرو نے دلی سے آ کر کے پٹنہ میں چھوا تھا، جن کے نام پر پٹنہ میں سچیدانند سنہا لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ کہاں کے پڑھے ہوئے میرے بھائی؟ وہ بخاری شریف پڑھ کے عالمیت کی سند لے کے نکلے ہیں۔ میں نے خود ان کی کتاب اردو قاعدے پر جو سب سے موٹی کتاب دیکھی ہے، وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کی لکھی ہوئی ہے اردو قاعدے پر۔ تو اس 27,000 مدرسے میں کون پڑھ رہا تھا؟ اس ملک میں عوامی تعلیم، پبلک ایجوکیشن کہاں سے آئی؟ یعنی حالت تو ذات پات کی یہ تھی کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا تھا، تو بیٹھ کر کے پڑھائی کہاں کون کرا رہا تھا؟ بیٹھ کر کے پڑھنا کون سکھا رہا تھا؟ وہ تمام وقف کی جائیداد پر ہو رہا تھا۔ ایک زمانے تک مدرسے کا مطلب صرف اسلامی تعلیم نہیں تھا، ایک زمانے تک مدرسے کا مطلب تمام تعلیم تھا، اور اس میں سب لوگ پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اس ملک کے ہر بندے نے پڑھا جس کو پڑھنے کی خواہش تھی، اور مفت پڑھا۔ تو وقف نے آپ کو پانی میں برابری دی، وقف نے آپ کو کھانے میں برابری سکھائی، وقف نے یہ بتایا کہ عوامی تعلیم ہونی چاہیے، فری ہونی چاہیے، یعنی کہ مفت ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بچے بڑے ہوئے تو وہ کہاں پڑھنے گئے؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں پڑھنے گئے؟ وہ اس جگہ پڑھنے گئے جو وقف کی جائیداد پر بنا ہوا تھا۔ امام غزالی کہاں سے پڑھ کر کے نکلے ہیں؟ غیر وقف کی جائیداد سے نہیں۔ جتنے بڑے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، وہ کہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں؟ وہ سب وقف کی جائیداد سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں۔ تو وقف کی جائیداد نے آپ کو تعلیم میں برابری سکھائی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی ہم لوگ جب سے دستور بنا اس ملک میں تو ایک لفظ عام ہوا، اس کو کہتے ہیں سماجواد۔ سماجواد کا مطلب ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان سب کو ملنا چاہیے۔ وقف نے اس چیز کو ایک ہاتھ اور آگے بڑھایا اور کہا موت بھی شامل ہونی چاہیے اس میں۔
یعنی سب کو روٹی بھی ملنا چاہیے، کپڑا بھی ملنا چاہیے، مکان بھی ملنا چاہیے، اور موت میں ڈگنیٹی بھی چاہیے، موت بھی باعزت چاہیے، پھینکی پھینکائی موت نہیں چاہیے۔ تو اس کو وقف نے کیسے حاصل کیا؟ اصل میں وقف کا جو تصور ہے وہ ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ جب انگریز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وقف نے ایسا معاشرہ بنا رکھا ہے جس میں سماجی برابری ایسی ہے کہ اگر اس کو نہیں توڑا تو ہندوؤں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اس چیز کو نہیں توڑا گیا تو سوشل جسٹس کا تصور جو وقف نے قائم کیا ہوا ہے اس کے بغیر یعنی وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا چیز تھا جو وقف کر رہا تھا، اس کا تصور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا، اور اس زمانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وقف کی برکتیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد اس زمانے کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ جب کانٹیکسٹ سیٹ ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنویں کو وقف کیا، سب کو پتہ ہے، بئر روما کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ اس کو وقف کیا، اس کی آج کی آمدنی کتنی ہے؟ اس ایک کنویں کی آج کی آمدنی کتنی ہے؟ 1 ارب 13 کروڑ روپیہ۔ اس ایک کنویں سے وقف نے ہر سال 1 ارب 13 کروڑ روپے کمائے ہیں، جس میں سے وہ آدھا مدینے والوں کی خدمت میں لگے گا اور آدھا اس وقف کو آگے بڑھانے میں لگے گا۔ یہ ہے اصل تصور وقف کا۔ وقف جو ہے جائیداد وہ خالی بیٹھی نہیں رہتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جائیداد سے انکم نکالیں اور پھر اس کو آدھا آگے بڑھائیں اور آدھے سے خدمت کریں۔ اور منشا ایسی ہی لکھی جاتی تھی پہلے، پھر انگریز آئے اور انہوں نے ہمیں جنگ میں ہرا دیا، اس کے بعد ان کی چلی اور وہاں سے جب وقف کی جائیدادیں ختم ہونا شروع ہوئیں تو 1864 میں وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنایا گیا، جس میں یہ طے کیا جانے لگا کہ آیا یہ وقف ہے یا نہیں ہے۔ اور وہاں سے کہانی خراب ہونا شروع ہوئی، اور جب قومیں مغلوب ہو جاتی ہیں تو تمام تخلیقی فکر ان کے سر سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کے سر سے غائب ہو گئی کہ اصل میں وقف کیا تھا، تو اصل میں وقف کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو تمام خلافت میں یہ بات موجود تھی، تو خلافت میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بچہ ہونے والا ہے تو اس بچے کی پیدائش میں جو لوگ مدد کرنے والے ہیں انہوں نے ٹریننگ کہاں حاصل کی ہے؟ وہ جو دائی اماں تھیں، جو نرس اس زمانے میں کہی جاتی تھیں، ان کو ٹریننگ کہاں سے ملی؟ ان کو وقف کے ہسپتال سے ملی۔ اس زمانے میں ہسپتال مستشفیٰ کہلاتے تھے اور کلینک کو مطب کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں سے جاتے تھے اور وہاں سے ڈاکٹر اور نرسز آتی تھیں۔ تو بچے کے پیدائش میں وقف موجود ہے جو بچے کے پیدا کرنے میں مدد کرنے والا ہے اور وہ فری ہونے والا ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اس زمانے میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو جاتا تھا بچے کی پیدائش میں۔ اب خدا نخواستہ اس بچی کا انتقال ہو گیا تو اب اس بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک الگ وقف بنا ہوا تھا کہ اس میں جو بوا اماں آئیں گی جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی وہ مفت میں نہیں پلائیں گی، اس کی اجرت دی جائے گی اور وہ وقف دے گا۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، اس کو پڑھائی کی ضرورت تھی، تو پہلی جگہ جو وہ مکتب گیا ہے اس مکتب کو وقف نے قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں جو آدمی پڑھا رہا ہے اس کی سیلری وقف سے آ رہی ہے، اس لیے آپ کے بچے کی ابتدائی تعلیم مفت، اس کے بعد اس کو دوسرے مرحلے کی تعلیم چاہیے، اس کے لیے وقف نے اسکول بنا رکھا ہے، یعنی مدرسہ بنا رکھا ہے، اور وہاں بھی تعلیم مفت، کیونکہ جو سیلری مل رہی ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہے اور کھانا جو مل رہا ہے وہ دوسرے وقف سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو کالج جانے کی ضرورت پڑی اور وہ بھی مفت کیونکہ سیلری وقف سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو شادی کی ضرورت پڑی اور اس شادی میں اس کی بیوی کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو باقاعدہ ایک وقف تھا میرے بھائیوں جو دلہن کو نیا کپڑا بنا کر کے دیتا تھا، اور سنیے ایک وقف تھا جو دلہن کو زیور دیتا تھا۔ یہ ہے وقف۔ اب شادی ہوئی،
شادی ہوئی، اس کے بعد بات آگے بڑھی، اس کو انسان کو لگا کہ اس کو اللہ سے لو لگانا چاہیے، اس کے لیے مسجد اور مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ اور مسجد میں دیا کا جلنا اور مسجد میں قرآن کا پڑھانا سب مفت موجود ہے، آپ جائیے جا کے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد اس بچے کو تجارت کی ضرورت پڑی، جو بڑا ہو گیا اس کو تجارت کی ضرورت پڑی، اس کو بیاج پر پیسہ نہیں لینا تھا کیونکہ اس میں معاف کیجیے اس کو قرض نہیں لینا تھا بیاج پر کیونکہ اس کو بیاج لگے گا، اسلام میں انٹرسٹ حرام ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ وقف کے پاس گیا، وقف نے اس کو تجارت کرنے کا پیسہ دیا، اور پھر جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے اس پیسے کو واپس کیا۔ اس طرح وقف ایک آدمی کی زندگی میں چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، اور جب موت آئی تو اس کے کفن کا انتظام اور اس کے دفن کا انتظام وقف نے کیا۔ یہ ہے وقف کا سوشل جسٹس کا نظام، جو ایک معاشرے میں اگر بن گیا تو اس معاشرے سے غربت ختم۔ اسی لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں خلافتیں رہیں وہاں جو غربت تھی وہ کم سے کم تر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ہر جگہ جہاں زیادہ خرچ کی ضرورت پڑتی ہے وہ معاشرے نے وقف کے طور پر بنا رکھا تھا۔ یہ ہے وہ وقف کا تصور۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اور پھر کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقف ایکٹ واپس لے لیا جائے تو اس تصور کو اتنا بولیے اور اتنا بتائیے کہ وقف اس طریقے سے بنایا جانے لگے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ دوسرے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اگر چاہیں تو اس کو اس ملک میں بھی ایسا وقف بنا سکتے ہیں جس سے کہ سوشل جسٹس کا نظام آ جائے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج یہاں مہادلت بھی موجود ہیں، دلت بھی موجود ہیں، رویداس سماج بھی موجود ہے، تمام نچلے، تمام اگڑے، سب لوگ یہاں موجود ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ غیر حساس طریقے پر یہ جانتے ہیں کہ ان کے دادا، ان کے پردادا، ان سب لوگوں نے وقف کی جائیداد سے فائدہ اٹھایا ہے جس طرح میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میری پہلی تعلیم بھی وقف کے مدرسے میں ہوئی ہے۔ سب لوگوں کی تعلیم، یہاں اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب لوگ کی اکثر تعلیم وقف کے مدرسے میں ہوئی ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیے۔ بنگال میں، تامل ناڈو میں، گجرات میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں اسکول بنے ہوئے ہیں، جو کنڑ زبان میں ہیں، جو تامل زبان میں ہیں، جو گجراتی میں ہیں، جو مراٹھی میں ہیں، جو مختلف زبانوں میں ہیں، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن، تدریسی زبان ان کی اس جگہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، تدریسی زبان ان کی اس جگہ کی ہے۔ یہ تمام اسکول کس زمین پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ تمام اسکول وقف کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر کے آسام تک۔ یہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، یہ سب کس جائیداد پر ہیں؟ یہ سب کے سب وقف کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ ختم ہو گئے تو اس سے نقصان کس کو ہونا ہے؟ اور ان سب جگہوں پر تقریباً 80 سے لے کر کے 90% تک اس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ 80 سے 90% تک اوسطاً جو بچے جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ 98% بچے مسلمان نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں ایک اسکول میں گیا، وہاں تقریباً 100% بچے غیر مسلم ہیں۔ بہترین وقف کا اسکول بنا ہوا ہے، عالی شان بلڈنگ ہے، جنگلوں میں بنی ہوئی ہے، اور اکثر لوگ کام کرنے والے یہ سب مسلمان نہیں ہیں۔ تو وقف کی جائیداد ختم ہونے سے مسلمانوں کی خیر کی تاریخ ختم کی جا رہی ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کی خیر کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی جائیداد کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن لات کسی اور کے پیٹ پہ ماری جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لات کسی اور کے پیٹ پہ ماری جا رہی ہے جو دکھ نہیں رہا لوگوں کو، ابھی نہیں دکھ رہا لیکن دکھ جائے گا بہت جلد۔ اگر یہ ایکٹ رہ گیا، میں آپ کو بتاؤں، مولانا مظہر الحق یونیورسٹی، پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مولانا مظہر الحق یونیورسٹی، اس میں آخری دفعہ جب میں نے چیک کروایا تھا تو 32 بی ایڈ کالجز تھے، اس میں 80% سے زیادہ طلبہ ہر بی ایڈ کالج میں، یعنی نمبر اس سے زیادہ ہے لیکن میں اور محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ 80% سے زیادہ طلبہ غیر مسلم ہیں، آج غیر مسلم ہیں۔ ان سب لوگوں کو ٹیچر بننا ہے، بی ایڈ کریں گے تب ٹیچر بنیں گے۔ یہ 32 کے 32 کس کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں؟
اب آ جائیے دوسرے نقطۂ نظر سے، اس ملک میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر کے آسام تک ہزاروں سائنس کالجز ہیں جو وقف کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں، جس میں اکثریت غیر مسلم پڑھ رہی ہیں۔ وقف کی جائیداد پر کامرس کالجز ہیں جس میں پڑھ کر کے لوگوں کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، نہیں بن سکیں گے۔ وقف کی جائیداد پر BA کے کالجز بنے ہوئے جس میں بیچلرس آف آرٹس کرتے ہیں، اب لوگ جو ہے وہ ڈسکوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ختم ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے میڈیکل یونیورسٹی، میڈیکل کالجز، یہ سب وقف کی جائیداد پر آج بنے ہوئے ہیں، اور جس کے بینیفیشری، جس سے فائدہ اٹھانے والے اور بالکل صحیح طور پہ فائدہ اٹھانے والے ہمارے وہ بھائی ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور وہ اس لیے بھی موجود ہیں کہ ان کو حس ہو گیا ہے، ان کو آواز آ گئی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو ان کی کمیونٹی کے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ وقف کے ہاسپٹلز ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر جگہ موجود ہیں، اور اس میں وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہاسپٹل کے ارد گرد رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان ہاسپٹل میں 80% سے زیادہ کن کا علاج ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ سارے ہاسپٹل بند ہو جانے ہیں تو نقصان کس کو ہونا ہے میرے بھائیوں؟ آج بھی میں آپ کو اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ رحمانی ہیلتھ کیئر میں ہم لوگ 5000 کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں ہر سال مفت۔ اس میں 88% سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بزرگ ہوتے ہیں، 88% سے زیادہ غیر مسلم بزرگ ہوتے ہیں، اور وہ بند ہو جانے والا ہے تو نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آپ کو سمجھانی ہے، یہ وہ دکھتی ہوئی رگ ہے جو سب لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وقف ایکٹ رہنا چاہیے، ان لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ظلم ہے جو ہونے والا ہے۔ ابھی یہ بات پتہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ بات بتانی ہے۔ ہم لوگ یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چند بات اور ہے جو مجھے آپ سے کرنی ہے، میں آپ کا تھوڑا وقت اور لوں گا۔ دیکھیے، یہ وقف ایکٹ ہے، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اس کو کھول کے پڑھنا چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں، ذرا منہ سوکھ رہا ہے، 1 منٹ میں پانی پی کے کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، اس لیے میں اپنی بات یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ایک عہد لینا ہے، اس لیے وہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ 1 منٹ کے لیے مڑ جائیں اور سارے لوگ انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں بسم اللہ۔ اس عہد کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ مجلس کو یہاں ختم کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سے اس سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی۔ جو ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایکٹ اگر رہ گیا، میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے اور اس کو آخری بات دہرا دیتا ہوں کہ ابھی تک کسی والد نے، کسی بچے نے اپنے باپ کی قبر اس ملک میں خریدی نہیں ہے، لیکن یہ یورپ اور امریکہ میں عام بات ہے۔ قبرستان بزنس ہے، اس کی پلاٹنگ ہوتی ہے، لوگ 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں قبر خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں دفن کیا جاتا ہے ان کو، کیونکہ زمین مفت نہیں ملتی۔ اس ملک میں وقف کرنے والوں کا یہ احسان ہے ہم سب لوگوں پر کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کی قبر آج تک نہیں خریدی۔ اگر آپ کو بھی اپنے باپ کی قبر نہیں خریدنا ہے تو اس احتجاج کو مسلسل کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہیں لے لیا جائے انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ نیت کیجئے، اس میں اخلاص لائیے، اللہ کی رضا کی خاطر نیت کیجئے، اور جو کہتا ہوں میرے پیچھے دہرائیے۔ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لے لیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے قدم کو مضبوطی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔